اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام تخلقوا بأخلاق الله صلوات على محمد وعلى محمد سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے شہید استاد سبت جعفر کے لیے، مرحوم سید حیدر عباس رضوی ولی سید غلام عباس رضوی، مرحوم کاظم سپاری والا، مرحوم سلطان علی عبد الحسین، مرحوم شوکت علی، مرحوم یوسف علی، مرحوم محمد بشیر نظر علی، مرحوم مصدق مرتضی ابن مختار، مرحومہ امینہ بائی بنت ولی محمد، مرحومہ صادقہ بانو بنت حیدر علی، مرحوم وزیر علی ابن عبد الحسین، مرحوم قاسم علی ابن ولی محمد، مرحومہ کلثوم بائی بنت حسن علی اور مرحوم غلام عباس ابن قاسم علی، حاضرین کے تمام مرحومین، تمام شہداء ملت جعفر کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد میں کربلا کے اور شہداء کربلا کے اخلاقی پہلو موضوع دیا گیا ہے ان دو مجالس کا، آج اور کل کی دو مجالس ہیں۔ میں نے حدیث معصوم علیہ السلام کا انتخاب کیا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق کے مطابق ڈھالنا شروع کر دو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اخلاق کے پروردگار کو اپناؤ۔ توجہ ہے لوگوں کی؟ اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، پروردگار کے اخلاق کو اپناؤ۔ اللہ کا کیا اخلاق ہے پیش کروں آپ کے سامنے؟ بہت سی صفات ہیں اللہ کی جو قرآن میں ذکر کی گئی ہیں، اور بقیہ صفات کو ائمہ نے دعاؤں میں ذکر کیا ہے۔ وہ صفات جو اللہ میں پائی جاتی ہیں، معصوم فرماتے ہیں کم از کم ایک صفت جب تک کہ اللہ کی ایک بندہ نہ اپنائے تب تک وہ مومن ہی نہیں ہے۔ کم از کم ایک صفت کون سی؟ اب بہت سی صفات ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام اللہ کی صفت جب تک ایک مومن میں اللہ کی ایک صفت نہ ہو، جب تک رسول کی اور اپنے ولی اپنے امام کی، تب تک وہ مومن نہیں ہوتا۔ البتہ صفت پروردگار اللہ جیسی انسان میں نہیں ہو سکتی، وہ کمال مطلق ہے، معصوم عقل مطلق ہیں، اس لیے ان سے مقابلہ نہیں ہے، لیکن انسان میں صفات پائے جانے چاہیے۔ کہ اللہ کی کون سی صفت ہے؟ کہ اللہ راز رکھتا ہے، اللہ رازدار ہے،
لا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کا کسی کو علم نہیں دیتا، اپنے غیب کو کسی پہ ظاہر نہیں کرتا جب تک کہ جانتا نہ ہو کہ یہ اس کے علم کا حامل ہونے کا قابل ہے۔ تو اپنا راز کسی کو نہ دیں۔ معصوم فرماتے ہیں جب تک کہ انسان میں یہ صفت پیدا نہ ہو جائے، رازداری، اگر آپ کو کسی کا راز معلوم ہے تو اس کا راز دوسروں پہ فاش نہ کریں۔ راز کو راز رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کسی کے ایک عیب پہ ایک پردہ ڈالتا ہے، اللہ اس کے 70 عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ تو رازداری جو ہے بہت بڑی صفت ہے۔ معصوم نے فرمایا ہے کہ رازداری بے انتہا اہم ہے، پردہ پوشی کرنا، راز رکھنا۔ کسی کا اگر عیب معلوم ہو جائے تو اب کربلا کے پیراہے میں پیش کر رہا ہوں، جناب سید الشہداء نے 72 کو اس راستے پہ چلایا، جہاں ایک کا چلنا دشوار تھا آپ نے 72 کو ایک اخلاق میں پرو دیا۔ وہ 72 جناب سید الشہداء کے اخلاق سے اتنے متاثر تھے کہ آپ نے وہ تمام راز ان پہ عیاں کیے کہ جنت میں کس کا کون سا مقام ہے، وہ اپنے پاس رکھتے تھے، دوسروں کو نہیں بتاتے تھے کہ ہمارے لیے بشارت موجود ہے، ہم جنت میں جائیں گے، کس کس درجے پہ فائز ہوں گے، دوسروں سے پیش نہیں کرتے تھے۔ ایک راستے پہ ایک فرد کا چلنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، سید الشہداء نے 72 کو اس راستے پہ چلایا اور ایک ہی مزاج میں پرو دیا۔ تو پہلی صفت یہ ہے مومن کے اندر کہ وہ اللہ کی طرح سے رازداری کرے گا۔ اللہ ستار العیوب ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام گناہوں پہ پردہ پوشی کرتا ہے، تمام انسان کے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ مومن کی صفت ایک ایسی ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کے راز کو راز رکھے، پردہ پوشی کرے۔ غیبت جھوٹ کو نہیں کہا جاتا، سچی بات کو بیان کرنا ہی غیبت کہلاتا ہے۔ بات کو پہنچا نہیں پا رہا ہوں۔ تہمت جھوٹی نسبت دینا، غیبت سچی بات کو، سچے عیب کو بیان کرنا ہے۔ اسلام نے مومن کی غیبت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ جانتے ہو یہ اس میں برائی پائی جاتی ہے، پھر بھی برائی کو بیان نہیں کر سکتے، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت کی اجازت نہیں ہے۔ رازداری مومن کی صفات میں سے صفت ہے۔ کربلا میں آنے والے معصوم بہت کم تھے، باقی تمام جو اصحاب تھے وہ معصوم نہیں تھے۔ عزیزان گرامی، اس کے باوجود بھی ان میں کتنی بڑی صفت ہے کہ وہ کسی کے بھی عیب کو، مومن کے عیب کو نہیں کھول رہے، بڑے اچھے انداز سے لے کے چل رہے ہیں۔ جو جو ساتھ چل سکتا ہے وہ ساتھ آ جائے، یہاں تک کہ وہ افراد جو مومن نہیں تھے وہ بھی ان کے اخلاق کو دیکھ کے متاثر ہوئے، انہی کے راستے پہ چل پڑے۔ جیسے جناب زہیر قین شروع میں اہل ایمان میں سے نہیں تھے، جناب امیر کے ماننے والوں میں نہیں تھے، لیکن اتنے متاثر ہوئے اخلاق سید الشہداء سے، اخلاق سے گرویدہ ہو کے انسان راستے کو اپناتا ہے۔ اپنے اخلاق کو اتنا بلند کر لیں کہ لوگ آپ کے ساتھ چلنے پہ آمادہ ہو جائیں۔ تو پہلی صفت اللہ کی کہ اللہ رازدار ہے۔ ایک اور صفت کو بیان کر دیتا ہوں۔ دعائے کمیل میں آپ جب پڑھتے ہیں تو جملہ کہتے ہیں یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے۔ اللہ ناراض بہت دیر سے ہوتا، ہم اتنے گناہ کر جاتے ہیں، اللہ ناراض نہیں ہوتا، اور جب ایک مرتبہ توبہ کرتے ہیں فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہوگی کہ مومن ناراض بہت دیر سے ہوتا ہے، راضی بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ مومن سہل المعاملہ ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں المؤمن سہل المعاملہ، یعنی اس کے ساتھ اگر بزنس کرو گے، معاملہ کرو گے، کوئی بھی ڈیلنگ کرو گے تو مومن سہل المعاملہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ڈیل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ انسان بہت سہل المعاملہ ہوتا ہے، ڈیلنگ میں بڑا آسان ہوتا ہے۔ جو بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹو ڈیل ود ہو، یعنی اس کے ایک مرتبہ انسان کا واسطہ پڑ جائے پھر توبہ کر کے اٹھے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ایمان کی علامت یہ ہے کہ بار بار اس سے معاملہ کرنا پسند کرتا ہے۔ یعنی مومن اپنے آپ کو ایسا بنائے، یعنی ایسا اگر نہیں بھی ہے تو ایسا بنے، اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے کہ ہر آدمی چاہے مومن سے معاملہ کرے۔ یعنی ایک مومن سے معاملہ کیا، وہ ایسا تھا، وہ 100 لوگوں کو بتائے گا آدمی، دوسرے مومنین کی بھی ترویج ہوگی۔ زیادہ گرامی سہل المعاملہ بنے، جلدی راضی ہو جائیں۔ انسان جلدی راضی ہو جانے والا اچھا ہوتا ہے۔ ماں کی کیسی صفت ہے؟ ناراض بہت دیر سے ہوتی ہے، راضی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر 70 ماؤں کی محبت مل جائے تو خالق سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 70 مائیں مل کے اتنی جلدی راضی نہیں ہوں گی جتنا خالق ایک لحظے میں راضی ہو جاتا ہے۔ جب کوئی انسان گناہ کر دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار اتنا بڑا اس نے گناہ کر دیا، اللہ کہتا ہے ابھی نہ لکھنا، نماز کا وقت آنے والا، یہ توبہ کر لے گا۔
وہ فرشتے کہتے ہیں پروردگارہ نماز کا وقت گزر گیا، اس نے پھر بھی توبہ نہیں کی۔ اللہ کہتا ہے نہیں ابھی تو دوسری نماز باقی ہے، عشاء کی نماز ہو گئی۔ اللہ نے کہا نہیں سونے سے پہلے توبہ کر لے گا۔ رات ہو جاتی ہے، کہا نہیں ابھی صبح فجر پہ اٹھے گا۔ وہ ٹالتا رہتا ہے، ناراض نہیں ہوتا۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگارہ کئی دن گزر گئے تو لکھنے نہیں دے رہا۔ کہا نہیں میرا بندہ ہے، راضی کر لے گا مجھے۔ اللہ کتنا امیدوار ہے کہ نہیں یہ میرا بندہ ہے، مجھے راضی کرے گا۔ تو اب اللہ کو ناراض نہ کریں جب وہ اپنے سارے فرشتوں کے سامنے۔ معصوم فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے نہیں اب اس کا گناہ لکھ لو، تو کبھی پروردگار کو اس کے فرشتوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دیں۔ وہ فرشتوں کو منع کرتا رہتا ہے نہیں ابھی نہ لکھنا، ابھی مت گناہ کو لکھو، مت لکھو مت لکھو، میرا بندہ ہے مجھے راضی کرے گا۔ جب اتنے گناہ کرتا ہے کہ پروردگار اب تو لکھنے دے، کہاں اب لکھ لو۔ کبھی بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ میں نے 70 گناہ کر لیے، اتنے بڑے بڑے، کسی کو معلوم نہیں ہوا، اچانک ایک چھوٹا سا گناہ کیا اور سب کو معلوم ہو گیا۔ توجہ ہے؟ اتنے بڑے بڑے گناہ کیے کسی کو معلوم نہیں تھا، اچانک چھوٹا سا گناہ کیا سب کو معلوم ہو گیا۔ اللہ نے ایک لمٹ رکھا ہے، ایک انسان کے لیے 70 گناہوں کا ایک پردہ رکھا ہے۔ جیسے ہی 70 کو پار کیا اللہ کہتا ہے کہ اب اس کے دریچے سارے پار ہو گئے، اس نے سارے پردوں کو پھاڑ دیا، جتنے بھی حجابات تھے سب کو اس نے چاک کر دیا، اب اس کے گناہ کو لکھ لو۔ تو کبھی بھی وہ انسان حد پار نہ کرے، وہ سرخ لکیر جو اللہ نے لگا رکھی ہے اس ریڈ لائن کو کراس نہ کریں۔ نوبت نہ آنے دیں کہ فرشتے لکھیں، اس نوبت کے آنے سے پہلے سری رضا کو راضی کر لیں۔ اس سری رضا کو اس سے پہلے راضی کر لیں کہ وہ ناراض ہو۔ وہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو اسے راضی کر لیں۔ عزیزان گرامی، مائیں ناراض ہو جاتی ہیں تو بعض اوقات بیٹا ایک ہی مرتبہ جا کے معافی مانگتا ہے، روتا ہے، ماں کے سامنے کھڑا ہو جائے تو ماں کہتی میں نے معاف کر دیا۔ اتنے مرتبہ نافرمانی کی تھی، ایک مرتبہ میں راضی۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ماں سے زیادہ مشتاق ہوں کہ لوگ پلٹ کے تو آئیں، میں فوراً راضی ہو جاؤں گا، میں بہت جلدی راضی ہو جاؤں گا۔ سری رضا معصوم کی، مومن کی علامت ہے، معصوم کا درجہ بہت بڑا، مومن کی علامت ہے کہ بہت جلدی راضی ہوتا ہے۔ کربلا میں جناب سید الشہداء کے سامنے کون آئے؟ حضرت حر، کتنے بڑے مجرم ہیں۔ 2 محرم کو پانی بھی بند کیا اور کہا کہ خیمے یہاں سے اکھاڑ کے دوسری طرف لے جاؤ۔ کہاں پہ خیمے تھے؟ دریا کے ساتھ۔ جناب حر نے کہا یہاں سے خیمے اکھاڑ کے دوسری طرف لے جائیے۔ جناب عباس نے کہا مولا اجازت دیجیے، صرف 1000 ہی کا تو لشکر ہے، میں ان سب کو دیکھ لوں گا۔ کہا نہیں عباس ہم پہل نہیں کرنا چاہتے، خیمے یہاں سے اکھاڑ کے دوسری طرف لے جاؤ۔ جناب عباس خیموں کو لے گئے۔ دیکھیں کتنا بڑا جرم تھا۔ جناب سید الشہداء جب پوچھا نا چوتھے امام سے کہ مولا کو کس بات کا زیادہ صدمہ تھا، کہ 2 باتوں کا بہت صدمہ تھا، اپنے بچوں کی پیاس کا بہت صدمہ تھا اور اپنی بہنوں کے پردے کا بہت صدمہ تھا، 2 باتوں کا صدمہ۔ اس کے باوجود بھی جب 9 محرم گزرنے کے بعد 10 محرم کو شب عاشور گزارنے کے بعد حضرت حر آتے ہیں تو سید الشہداء حضرت عباس سے کہتے ہیں عباس استقبال کرو ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ یہ جناب سید الشہداء اتنی جلدی راضی ہو جاتے ہیں، کتنی جلدی راضی ہو گئے۔ کتنے بڑے بڑے جرم تھے حضرت حر کے، لیکن کتنی جلدی جناب سید الشہداء نے قبول کیا۔ کہا تمہارے دل میں نرمی آ گئی، جاؤ میں نے معاف کر دیا، میں اس کا نمائندہ ہوں جو سری رضا ہے۔ حجت خدا ہے نا، حجت اللہ ہے جناب سید الشہداء۔ تو کہاں وہ سری رضا کا میں نمائندہ ہوں کہ کتنی جلدی راضی کر۔ عزیزان گرامی یہی صفات مؤمن میں بہت ضرورت ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو، منور کرو کہ انسان میں صفات پائے جائیں۔ اگر ایک دو اور، کیونکہ مجالس صرف 2 ہیں، میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ اس میں صفات کو پیش کر دوں۔ ایک دو اور صفات کو پیش کروں، سننا پسند فرمائیں گے؟ برائے خوشنودی محمد وآل محمد صلوات۔ ایک اور جو صفت ہے مومن میں بہت ضروری ہے وہ ہے تواضع۔ تواضع، انکساری، موڈسٹی، ہمبلنس، یعنی بہت زیادہ انسان میں تواضع پایا جاتا ہوں۔ جناب حبیب خدا کا اخلاق یہ تھا کہ ایک مقام سے گزر رہے تھے، کچھ غلام زمین پہ بیٹھے تھے۔ ان غلاموں نے جناب حبیب خدا کو دیکھا تو فوراً کہا یا رسول اللہ، اے کاش ہمارے پاس بھی مکان ہوتا، ہم غلام ہیں، ہمیں ایک حسرت ہے کہ ہمارے پاس مکان ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا اگر مکان ہوتا تو کیا کرتے؟ کہا ہم آپ کی دعوت کرتے، ہمیں شوق ہے کہ ہم آپ کی دعوت کرتے ہیں۔ کہا اب کون سی چیز مانے ہے، کیا رکاوٹ ہے کہ دعوت نہیں کر رہے؟ کہا یا رسول خدا ہمارے پاس مکان ہی نہیں ہے، ہم تو سڑک پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، کہا یہیں پہ دعوت کرو۔
جو ہو کہ یہیں پہ دعوت کرو. کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی دعوت کریں گے تو تشریف لائیں گے؟ کہاں؟ کہ کب دعوت کریں؟ کہ ابھی دعوت کرو. کہ ابھی تو خشک روٹی ہے, ساتھ میں سالن بھی کچھ نہیں. تو آپ نے فرمایا ابھی دعوت کرو, میں یہیں پہ کھانا کھاؤں گا. وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ تشریف لائیے, ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. پیغمبر وہیں زمین پہ سڑک پہ بیٹھ گئے, اور جیسے ہی لقمہ توڑا روٹی کا تو ایک خاتون گزر رہی تھی, کہا یا رسول اللہ تاکلک العبید, آپ تو بندوں کی طرح سے کھانا کھا رہے ہیں. غلام کو بندہ بھی کہا جاتا ہے نا, آپ بندوں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا؟ مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا؟ اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کربلا والوں میں بے انتہا تواضع انکساری نظر آئے گی. جناب سید الشہداء اکڑتے نہیں ہیں. جب جناب حر نے اونچی آواز سے کلام بھی کیا نا, تو جناب سید الشہداء نے فوراً جواب میں کیا کہا؟ لین کلامک یا شیخ, اے حر ذرا آرام سے بات کرو, تم اکیلے ہو, میرے ساتھ میری بہنیں ہیں. جب بیویاں ساتھ ہوتی ہیں تو آرام سے بات کی جاتی ہے. میری بہنوں کو یہ تاثر نہ جائے کہ ہمارے بھائی کے سب دشمن ہیں. تو کہا لین کلامک یا شیخ, تواضع انکساری ہے کہ اس سے اس وقت بھی کہنے یا شیخ, اے شیخ اپنے کلام کو نرم کرو, آرام سے مجھ سے بات کرو. عزیزان گرامی, جناب سید الشہداء تواضع سے پیش آ رہے ہیں. اپنے اصحاب سے کیسے پیش آ رہے ہیں؟ جہاں وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ ان کے خیموں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اخلاق سے پیش آنا, تواضع سے پیش آنا. کبھی بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ کوئی بزرگ ہے, اگر کسی گھر میں خادم ہے کسی مبارکہ میں, تو کئی مرتبہ مجھ سے جی نہیں کرتا کہ ان سے کوئی چائے لی جائے, کوئی کھانا لے. کیوں؟ کیونکہ محسوس یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک بزرگ ہماری خدمت کرے, ہم اس لائق نہیں ہے کہ بزرگوں سے خدمت لی جائے. عزیزان گرامی, اپنے آپ کے اندر وہ انسانیت پیدا کریں کہ ہم بزرگوں سے خدمت نہ لیں, جب بھی دیکھیں تو فوراً تعظیماً کھڑے ہوں. رسول خدا فرماتے ہیں اگر میری امت کا ایک مؤمن جوان کسی کافر کے احترام میں صرف اس لیے کھڑا ہو کہ اس کے سر کے بال سفید ہیں, تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا, کیونکہ اس میں اتنا اخلاق ہے کہ کافر کے بھی سفید بالوں کا لحاظ رکھتا ہے. اخلاق, انسان میں تواضع انکساری ایسی ہو کہ جس کو دیکھے اس کے سامنے اپنے آپ کو متکبر نہ سمجھے. کبریائی صرف خدا کے لیے ہے. اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر. ہمارے نبی اور ہمارے ائمہ نے کبھی تکبر نہیں کیا, تو پھر ہم کتنی اوقات رکھتے ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے. تواضع انکساری ہو, کسی کے سامنے اکڑ کے نہ کھڑے ہوں. ہمیشہ نماز میں جائیں تو کہا کہ اگر جوان بھی ہو تو کاندھوں کو جھکا لو, نظروں کو جھکا لو, خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو. یہ اخلاق انسان کا ایسا ہو. نماز میں بھی جاؤ تو سیدھے مت کھڑے ہو, جھک کے کھڑے ہو, اپنے سر کو جھکا لو, نگاہیں سجدگاہ پہ ہیں, گردن کو بھی جھکاؤ, کاندھے سیدھے مت کھڑے رکھو, کاندھوں کو جھکا لو. محسوس ہو خدا کی بارگاہ میں آئے ہو. وہ کبریائی رکھتا ہے, وہ المتکبر ہے. تم عبد ذلیل ہو, وہ رب کریم ہے. مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اس میں تواضع انکساری پایا جائے گا, اس کے اندر منکسر مزاجی ہوگی. تو اب کربلا والوں کے اندر آپ کو انکساری نظر آئے گی. وہاں جناب عباس جیسے دلیر, شجاع, بہادر. لیکن اگر جناب سید الشہداء کہہ دیں, آپ کے ذہنوں میں ہے روایت کہ جناب سید الشہداء 9 محرم کو جناب زینب کبریٰ کے ساتھ بیٹھے تھے اور بتا رہے تھے کہ کیا کچھ مصائب آئیں گے. اب مولا سمجھ رہے ہیں کہ اب وقت نہیں رہا کہ میں تسلیاں دیتا رہوں کہ کچھ نہیں ہوگا. نہیں, آپ نے سب کچھ کھل کے بیان کیا, کہا کہ میرے ماں ابھی کربلا میں یہ سب شہادتیں ہوں گی. اور اپنے تمام اصحاب کو بٹھا کے پھر بتایا, جناب زینب کو بتایا, کہا کہ ہم میں سے, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کو شاہد جان کے کہتا ہوں, امام حسین نے کہا کہ سب شہید ہو جائیں گے سوائے میرے بیٹے علی ابن حسین کے. مردوں میں سب شہید ہو جائیں گے سوائے میرے بیٹے امام سجاد کے, علی ابن حسین کے, باقی سب شہید. تو اب جناب زینب کو بتانا شروع کیا, کہا کہ پھر قید ہوگی, مصائب ہوں گے. بیان کر رہے تھے کہ اچانک حضرت عباس علیہ السلام آئے. روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ نے جناب عباس نے ایک جملہ کہا. اب دیکھیں, تاریخ الفاظ بتاتی ہے, انداز نہیں بتاتی. بات کو پہنچا پاؤں. آپ نے فرمایا کہ مولا حملہ ہو گیا ہے. یہ تاریخ نے الفاظ بتائے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ خبر کے نہیں ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. یہاں حضرت عباس خبر نہیں دے رہے کہ مولا حملہ ہو گیا, میں خبر دینے آیا ہوں. دیکھیں, 2 محرم کو سید الشہداء نے کہا تھا عباس ہم پہل نہیں کرنا چاہتے. اب یہاں 9 محرم کو حضرت عباس خبر دینے نہیں آئے کہ حملہ ہو گیا, بلکہ اجازت مانگنے آئے ہیں. مولا حملہ ہو گیا, یعنی اب آپ کی اجازت ہے. آپ نے کہا تھا کہ ہم پہل نہیں کریں گے, اب ان کی طرف سے پہل ہو گئی ہے کہ آپ کی اجازت ہے.
تو اب یہاں پہ جناب سید الشہداء نے کہا بنفسی لک الوغا، میری جان تم پہ قربان. یہ جملہ جناب سید الشہداء نے حتیٰ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے نہیں کہا، جو حضرت عباس کے لیے کہا. جب یہ جملہ سنا تو طارق کے الفاظ ہیں، جناب عباس زار و قطار رونے لگے. میں مصائب پہ نہیں آیا ہوں، بہت روئے. کیوں؟ کیونکہ جناب عباس بچپنے سے ماں سے ایک جملہ سن رہے ہیں، عباس تم حسن و حسین پہ قربان ہو جانا. آج پہلی مرتبہ امام حسین سے سن رہے ہیں کہ میں تم پہ قربان. بے نفس لکل بھیا جاؤ جا کے ایک رات کی مہلت لے آؤ. مولا کسی اور سے کہہ دیں کہ جاؤ جا کے مہلت لے آؤ. جناب عباس تو اجازت مانگنے آئے ہیں کہ میں آپ کے دشمنوں کو قتل کر دینا چاہتا ہوں. امام حسین کہتے ہیں نہیں، جہاد تلوار سے جہاد جہاد اصغر ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد جہاد اکبر ہے. سب سے مشکل کام جناب عباس کے لیے تھا کہ وہ دشمن حسین سے بات کریں. امام حسین نے کہا عباس جاؤ جا کے عمر سعد سے کہو کہ ایک رات کے لیے جنگ کو روک دے. جناب عباس نے کہا کہ اگر میرے مولا کا حکم ہے تو میں آپ کے دشمن سے بھی کلام کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ عباس جو مارنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. امام حسین نے اتنی تربیت کر دی ہے کہ حضرت عباس انکساری میں کاندھوں کو جھکا لیتے ہیں. یہ امام وقت کا حکم ہے. یہ اخلاق ہے، تخلق باخلاق اللہ. فوراً گئے. جب گئے عمر سعد کے پاس، کہا کہ میرے مولا اور آقا نے کہا ہے کہ ایک رات کی جنگ روک دو. اس نے فوراً شمر جو آگے بڑھا، اس نے کہا ہم آپ کو امان نامہ دینے کے لیے تیار ہیں. امان یعنی آپ کو ہم نہیں ماریں گے، آپ میدان کو چھوڑ دیں، حسین کا ساتھ چھوڑ دیں، ہم آپ کو امان دیتے ہیں. تو اب وہ سوچ رہا تھا کہ امان دیں گے، ہر آدمی زندگی چاہتا ہے. کہا امان کی بات کرتے ہو، میں تم سے کلام کو جائز نہیں سمجھتا. تم امان کی بات کرتے ہو، میں تم سے کلام کو جائز نہیں سمجھتا. اگر میرے مولا کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہارے پاس بھی نہ آتا. انہوں نے حکم دیا، میں آیا ہوں. عزیزان گرامی دیکھیں جناب سید الشہداء جب تربیت کر رہے ہیں تو کس انداز سے کہ حضرت عباس جن کا وہ رتبہ ہے، کہا کہ اگر امام وقت حکم دے دیں تو حضرت عباس دشمن سے بھی کلام کر لیتے ہیں. اتنی انکساری انسان میں پیدا ہو جائے، اخلاق انسان کا ایسا ہو جائے کہ حضرت عباس زیادہ کوئی دلیر نہیں ہے، شجاع نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، لیکن اگر امام حسین علیہ السلام حکم دیں کہ جاؤ جا کے ایک مرتبہ دشمن سے کہہ دو تو کلام کرتے ہیں. سنیں گے تھوڑی سی دیر اور چلوں گا، توجہ رکھیے گا میرے ساتھ. اب کتنے پہلو ہیں کربلا میں. ایک اور دو پہلو میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انسان میں پیدا ہونا بہت ضروری ہے. ایک ہے ایثار، خود غرضی نہ ہو. مومن میں کبھی بھی خود غرضی نہیں ہوگی، وہ صرف اپنا نہیں سوچے گا، وہ ہمیشہ دوسروں کو نظر میں رکھے گا. مومن کی علامات میں سے علامت یہ ہے کبھی اپنا نہیں سوچتا، صرف اپنا سوچتا ہے، اپنا بھی، لیکن صرف اپنا نہیں سوچتا، دوسروں کو بھی نظر میں رکھتا ہے. اگر جیسے ہی کھانے کو ملے گا تو باقی سب کا بھی سوچے گا، پانی ملا تو باقی سب کا بھی سوچے گا. کربلا کے اندر نعمتیں جب آخری دنوں میں ختم ہو رہی تھی، جناب سید الشہداء نے سارا پانی پلا دیا تھا لشکر کو. جو ہر کا 1000 کا لشکر آیا تو پانی، اگر وہ پانی روک لیتے تو ان کے ساتھ تو 72 تھے، باقی تو بچے تھے، 42 یا 46 بچے ہیں، کچھ خواتین ہیں، باقی 72 افراد. تو بھائی 150 افراد کے لیے یہ پانی بہت تھا. لیکن سید الشہداء علم امامت سے جانتے ہیں ہمیں پیاسا ذبح کر دیا جائے گا، لیکن کہا نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس پانی موجود ہو دوسروں کو ہم پیاس سے مرنے دیں. وہ ان کا کردار ہوگا جو پیاسا ماریں گے، جب ہمارے پاس پانی ہے تو ہم پیاسوں کو پانی پلائیں گے. عزیزان گرامی یہ اخلاق ہے اہل بیت علیہ السلام ہے، یہ کربلا والوں کا اخلاق ہے. اگر شے آج نعمت ہے تو آج دوسروں میں تقسیم کر دیں، کل کا انتظار نہ کریں. ایثار، قربانی، یہ کربلا کا بہت بڑا پیغام ہے. سنیں گے اس موضوع کو کہ اب جناب عباس علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں فرات تک. سب نے سن رکھا ہے نا، حتیٰ اہل سنت نے لکھا، طبری جیسے اہل سنت کے مورخ ہیں، شیعہ نہیں ہے، طبری تک نے لکھا ہے کہ جناب عباس جب جا رہے تھے، لکھا ہے انہوں نے نہیں لکھا جتنے ہمارے علماء نے فوج کی تعداد لکھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 30,000. طبری نے لکھا کہ 30,000 تھا، لشکر یزید 30,000 تھا. ہمارے علماء نے بہت زیادہ لکھا ہے، لیکن میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا. طبری نے لکھا کہ نہیں، لشکر یزید میں صرف 30,000 افراد تھے، زیادہ نہیں تھے. اور 4,000 افراد نے حضرت عباس کا راستہ روکا کہ یہ فرات تک نہ جائیں. لیکن جب جناب عباس میدان میں اترے تو وہ 4,000 افراد ایسے بھاگ رہے تھے جیسے شیر کے آنے پہ بکریاں بھاگتی ہیں.
یہ الفاظ لکھے کہ جیسے شیر کے آنے پہ بکریاں فرار کرنے لگتی ہیں، وہ سب بھاگ رہے تھے کہ میں عباس کے ہاتھوں نہیں مارا جانا چاہتا، سب بھاگ رہے تھے. جناب عباس نے اپنے آپ کو اپنی سواری سمیت فرات میں اتار دیا. لیکن تاریخ کے الفاظ یہ ہیں، شیعہ سنی مورخین نے لکھا، مقتل کے الفاظ یہ ہیں کہ پانی نہیں پیا جناب عباس نے. ایثار کا ایسا مقام ہے کہ جب تک قیامت تک مثال دی جائے گی قربانی کی، وفا کی، تو حضرت عباس کا نام آئے گا. پانی پی سکتے تھے پھر بھی نہیں پیا، کہا کہ مجھے حسین کے بچوں کی پیاس یاد ہے. کیا جذبہ یہ ایثار کا، کہ وہاں پہ بھی پانی پی سکتے تھے، ان پہ واجب نہیں تھا، لازم نہیں تھا کہ پانی نہ پیتے. بھئی اتنی سخت پیاس ہے لیکن آپ نے پانی نہیں پیا، اس لہجے میں بھی پانی نہیں پیا. اللہ اکبر، یہ بہت بڑی قربانی ہے. کہنا بہت آسان ہے کہ اتنی شدت کی پیاس ہو، گرمی کی اتنی شدت ہو، اور کوئی دریا میں پہنچ چکا ہو اور وہاں سے پانی پیے بغیر واپس آ جائے. بہت مشکل کام ہے نا. لیکن ایثار، میں نہیں کہتا کہ یہ ہم اپنا سکتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ لیکن مثالیں کتنی بلند ہیں ہمارے سامنے، کتنی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں کہ اگر انسان قربانی دینا سیکھنا چاہتا ہے تو کربلا سے آپ کو قربانی کا ایسا جذبہ نظر آئے گا کہ دنیا میں کسی اور جگہ پہ ایسا جذبہ نظر نہیں آئے گا. ایثار، قربانی، اس انداز. جناب عباس پہنچ جاتے ہیں لیکن پانی نہیں پیتے. بعض علماء نے لکھا، جیسے مرحوم سید عبدالرزاق مکرم نے، وہ کہتے ہیں کہ انہیں جناب سکینہ کی پیاس یاد تھی. جذبہ عجیب ہے. فذکر عطش اطفال الحسین، جناب حسین ابن علی کے بچوں کی پیاس یاد تھی. دیکھیں ایثار ایک ایسی علامت ہے مومن میں پائی جائے گی. خود غرضی اسلام میں بے انتہا مذمت کی گئی ہے کہ انسان خود غرض نہ ہو، سیلفش نہ ہو، دوسروں کا ضرور خیال رکھے. یہ ایمان کی علامات میں سے علامت ہے کہ مومن دوسروں کا خیال رکھے گا. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں مومن کو آزمانا ہو تو 3 مقامات پہ آزمانا. پہلا ہے دسترخوان. جیسے ہی کھانا چن دیا جائے دسترخوان پہ تو دیکھو جو مومن ہوگا وہ دوسروں کا پہلے خیال رکھے گا. بھئی اگر کھانا کم پڑ گیا تو دوسروں کا خیال رکھو. یہاں تک ہے کہ جب پانی پینے بھی لگے ہو تو خود پانی مت ڈالنا، دوسرے مومن کو پانی پلانے کا ثواب دو. نہیں پہنچا سکا بات کو. سب سے زیادہ ثواب ہے پانی پلانے کا اسلام میں. تو کہ جب پانی پینے لگو تو خود پانی مت پینا، دوسرے مومن سے کہنا ذرا مجھے پانی دے دیجئے. اور جیسے ہی وہ پانی پینے لگے تو کہ رک جائیے، آپ کو میں پانی پلاؤں گا، تم اس کے پانی پینے کا ثواب حاصل کرو، اسے اپنے پانی پلانے کا ثواب دو. خود غرض نہ بنے انسان، ہمیشہ دوسروں کے ثواب کا خیال رکھے، دوسروں سے ثواب حاصل کرنے کا خیال رکھے. جذبہ ایثار کا، قربانی کا جذبہ ایسا ہو مومن میں کہ ہمیشہ کسی مقام، 3 مقامات میں مومن کی آزمائش کا، ایک دسترخوان، دوسرا معاملہ، کوئی ڈیلنگ ہو، بزنس ڈیلنگ ہو، وہاں پہ آزماؤ، اور تیسرا سفر. سفر میں بہت سے افراد تحمل و برداشت اس کی ختم ہو جاتی ہے. کہ سفر میں صبر انسان کا بتاتا ہے کہ اس کے ایمان کا کیا درجہ ہے. مجھے نہیں معلوم کس حد تک لوگ میرے ساتھ ہیں. محمد وآل محمد صلوات. سفر میں انسان کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا ایمان میں بلند درجہ رکھتا ہے، صبر کتنا کر سکتا ہے. کیونکہ الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. مولا علی فرماتے ہیں کہ صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہے. اگر سر نہ ہو تو جسم مردہ ہے، ختم ہو جاتا ہے. اگر صبر نہ ہو تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. صبر سے ایمان کا اندازہ ہوتا ہے، جتنا صبر زیادہ ہوگا اتنا ہی ایمان کا رتبہ زیادہ ہوگا. جو میں نے 8ویں امام کی حدیث شروع کی تھی، اس میں امام کی جو صفت ہے مومن میں پائی جائے گی. امام نے کہا نا اللہ کی ایک ہو، ایک رسول کی اور ایک امام کی. کہا امام کی کون سی صفت؟ کہ الصبر علی البأساء والضراء. ہر اچھے برے وقت کے اندر صبر ضرور کرے گا. مومن کی علامت ہے صبر، صبر ضرور کرے گا. اور آج صبر ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. داخلی طور پہ ہم لڑ رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ عدم صبر کی علامت ہے. جب انسان دوسروں کو برداشت کرنا سیکھ لیتا ہے اسے خود بخود صبر آنے لگتا ہے. ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ ہر آدمی ہمیں برداشت کرے، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی کو برداشت کریں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ اگر آپ خود بخود دوسروں کو برداشت کرنے لگے تو ہر آدمی آپ کو برداشت کرے گا، اور اگر نہیں بھی برداشت کرے گا تو آپ کو صبر آ جائے گا.
آپ کو صبر تو آ ہی جائے گا. ایمان کی علامات میں سے علامت ہے, مومن کی علامات میں سے ہے کہ اس میں صبر پایا جاتا ہوگا. کربلا کے اندر صبر آپ کو بہت بلند پیمانے پہ نظر آئے گا. میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں, کربلا میں ظلم کی انتہا نظر آتی ہے, صبر کی انتہا نظر نہیں آتی. یہ نظر آتا ہے کہ اس سے زیادہ ظلم ہو نہیں سکتا تھا جتنا کربلا میں ہو گیا, لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ کتنا صبر ہو سکتا تھا. بھئی جتنا انہوں نے ظلم کیا انہوں نے اتنا صبر کر لیا. اگر وہ ظلم بڑھاتے تو یہ صبر بڑھانے کے لیے تیار تھے. کربلا والوں کا صبر کسی کے برابر نہیں. جناب سید الشہداء کا صبر ایسا ہے کہ دشمن کہتے ہیں کہ جیسے جیسے دن گزر رہا تھا حسین کے چہرے پہ کمزوری نہیں آ رہی تھی, ہیبت و جلال بڑھتا چلا جا رہا تھا. امام حسین کا ہیبت و جلال بڑھ رہا تھا. جیسے جیسے دن گزر رہا آپ کے چہرے کی ہیبت بڑھ رہی تھی, آپ کے چہرے کا نور بڑھ رہا تھا. کوئی گھبراہٹ نہیں تھی, کوئی کمزوری نہیں تھی. جناب سید الشہداء کے چہرے پہ کوئی کمزوری نہیں. کہ لاش اٹھاتے تھے, کوئی بھی لاشا اٹھا کے آتے تھے تو دوبارہ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے میں کمزور پڑ گیا ہوں. صرف ایک مقام پہ کہا الآن انکسر ظہری, کہ میری کمر ٹوٹ گئی. اور وہ بھی کیوں کہا؟ اس لیے نہیں کہ اب میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہوں. شعر کہا وہاں پہ, اس مقام پہ ایک شعر کہا کہ عباس وہ جو بہت سکون سے سوتی تھی نا بیویاں, اب انہیں سونا نصیب نہیں ہوگا. اور عباس وہ جو جنہیں سکون ہی نہیں تھا, وہ راتوں کو سو نہیں سکتے تھے, اب وہ سکون سے سوئیں گے. یعنی آپ کو دکھ کس بات کا تھا, غم کس بات کا تھا؟ کہ جناب عباس ڈھارس تھے بیویوں کی اور بچوں کی. یعنی کتنی جناب سید الشہداء اپنا نہیں سوچ رہے کہ بیویاں اور بچے کیا سوچیں گے. اب ہمارا ایک ہی جو ہمیں ڈھارس و سہارا تھا وہ عباس, اب وہ کہاں ہے. میں آخر میں پیش کروں گا تفصیل سے مصائب کو, 5 سے 10 منٹ کی زحمت اور دوں گا, اس کے بعد پھر میں مصائب کی طرف آ جاؤں. عزیزان گرامی, کربلا میں بڑے بڑے پیغام ہیں. صبر بہت اہم چیز ہے کربلا میں. آپ کو صبر, یہاں تک کہ کربلا کے میدان سے کوئی بچہ بھی فرار کرتا نظر نہیں آتا. بھئی یہ آپ اکثر سنتے ہیں جنگوں میں لوگ فرار کر گئے. یہ جنگوں میں فرار کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی انسان میں تحمل و برداشت صبر ختم ہو گیا تھا نا, کہ اتنی گھمسان کی جنگیں میں اب تحمل نہیں رکھتا, میں برداشت نہیں رکھتا, میرے پاس صبر ختم ہو گیا. لیکن میدان کربلا میں کوئی بچہ بھی فرار نہیں کر رہا. سید الشہداء خود صابر نہیں تھے, انہوں نے بچوں کو بھی صبر سکھا دیا تھا. صرف خود صابر نہیں تھے, صرف خود صبر نہیں کر رہے تھے, اتنا بچوں کو صبر دے دیا تھا. جب پوچھا نا کوفے میں دشمنوں نے, یا کوفے والوں نے پوچھا سید الشہداء کے دشمنوں سے کہ تم نے بچوں کو کیوں مارا؟ بھائی بچوں تک کے سر آئے ہیں تو تم نے بچوں کو کیوں مارا؟ کہا ہم بچوں کو مارنا نہیں چاہتے تھے. جب پورا لشکر حملہ کرتا تھا تو بچہ بھاگتا ہی نہیں تھا. اتنا لشکر آتا دیکھ کے بچہ نہ بھاگے. کہا وہ بچہ نہ صرف یہ کہ بھاگتا نہیں تھا, بلکہ ایک ایک بچہ اپنے آپ کو پورے لشکر پہ گرا دیتا تھا. وہ پورے لشکر سے لڑنے کے لیے تیار تھا, بھاگنا چاہتا ہی نہیں تھا. کہ نہ جانے حسین نے کیا کر دیا تھا کہ بچے مرنے کے لیے تیار تھے, بھاگنے کے لیے تیار نہیں تھے. بہت بڑا جذبہ یہ, بہت عجیب و غریب. یہ اتنی قوت جناب سید الشہداء نے منتقل کر دی تھی کہ کوئی بچہ فرار کو اپنے لیے امتیاز نہیں سمجھتا تھا, صبر کو اپنے لیے امتیاز سمجھتا تھا. اتنا صبر و برداشت. عزیزان گرامی, مومن کی علامات میں سے علامت ہے وہ صبر و تحمل رکھے گا. صبر برداشت بہت ہو, جتنے بھی مصائب آ جائیں. اچھا پھر انسان کو خود بخود جب صبر آ جاتا ہے نا تو اس کے اندر اذیت, پریشانی, بیماری, کوئی بھی چیز ہو وہ خود بخود اسے کم لگنے لگتی ہے, کیونکہ صبر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا خود مقابلہ کرنے لگتا ہے. بھوک کا مقابلہ صبر کرتا ہے, بیماری, پریشانی, ہر چیز اگر صبر بڑھتا جائے. صبر بڑھانے کے لیے بے انتہا ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ مثالیں بھی ہیں, دعائیں ہیں. اور انسان کو سب سے زیادہ صبر کیا چیز سکھاتی ہے؟ روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے, بھوک انسان کو صبر سکھاتی ہے. کہ روزہ نہ بھی ہو تو کچھ دیر بھوکے رہو. اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے 2 حالتوں میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, ایک جب سجدے میں ہوتا ہے, دوسرا جب بھوکا ہوتا ہے. ایک جب سجدے میں ہو, دوسرا جب بھوکا ہو. 2 حالتوں میں میرا بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, جب سجدے میں ہو, کیونکہ اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا. جتنا جھک سکتا تھا میرے سامنے جھک گیا. کہ سجدے سے زیادہ انسان جھک نہیں سکتا, جتنا جھک سکتا تھا جھک گیا. اللہ کو اپنے سامنے جھکنا پسند ہے کیونکہ وہ کبریا ہے.
وہ کہتا ہے جتنا میرے سامنے جھکو گے میں اپنے بندوں کے سامنے اتنا ہی سر بلند کروں گا، جو میرے سامنے جتنا اکڑے گا دوسروں کے سامنے اتنا ہی سر نگوں کروں گا۔ میرے سامنے جھکنا سیکھو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ سجدے سے زیادہ کوئی جھک نہیں سکتا، اس لیے مجھ سے سب سے زیادہ قریب میرا بندہ سجدے میں یا پھر بھوک میں۔ بھوک میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ میں ایک یہاں پہ واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر وقت تھوڑا سا میں لوں گا تو سر۔ بھوک کیا شے ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے؟ اب روزے کے لیے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ شہید ثقیف نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 3 افراد مدینے سے باہر تھے رسول خدا کی زیارت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بس یہ آخری بات پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر مسائل کی طرف۔ انسان کو بھوک صبر سکھاتی ہے، کربلا صبر کا پیغام دیتی ہے۔ سب سے بڑا پیغام ہی کربلا کا صبر ہے، انسان کا ایمان مضبوط ہی صبر سے ہوتا ہے۔ تو اب یہ بھوک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب 3 افراد یہ چلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینے کی طرف۔ جیسے ہی آئے تو ان میں سے ایک نے کہا بھئی ہم زحمت کا سبب نہ بنیں، اگر ہم تینوں رسول خدا کے گھر چلے جائیں، رات کا وقت ہے تو ان کو سب کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا، پھر بستر کا بندوبست کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم یہیں پہ رکیں گے آج رات، ہم باہر سے آئے۔ تو دوسرے نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہو، تو ہم میں سے پھر ایک رسول خدا کے گھر چلا جائے، دوسرا علی مرتضیٰ کے گھر چلا جائے۔ کبھی ان دونوں کے گھر چلا گیا، تیسرا اس نے کہا میرا کیا بنے گا؟ آپ میں سے ایک تو چلا گیا رسول خدا کے گھر، دوسرا چلا گیا علی مرتضیٰ، میں کہاں جاؤں؟ کبھی تم اللہ کے گھر چلے جاؤ، اللہ کا گھر مسجد، پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں۔ تو اللہ کا گھر مسجد ہے، اب ٹھیک ہے، تینوں اپنے اپنے سفر میں۔ اب ایک رسول خدا کا مہمان بنا، دوسرا علی مرتضیٰ کا، تیسرا اللہ کا مہمان یعنی مسجد میں آ گیا۔ اگلے دن صبح تینوں ملے، تو آپس میں جب ملے تو کہا بھئی کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میں رسول خدا کا مہمان تھا، آپ نے مجھے چند کھجوریں دی کھانے کے لیے، روٹی دی، کچھ دودھ دیا اور میرے لیے ایک بستر لگایا۔ میں نے کھانا کھانے کے بعد میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، انہوں نے مجھے فجر کے لیے جگایا، میں نے نماز فجر پڑھی ان کے ساتھ مسجد میں آ کے۔ وہ جو رسول امیر المومنین کا مہمان تھا اس نے کہا بے عین ہی یہی سب کچھ علی ابن ابی طالب نے میرے ساتھ کیا، بالکل یہی سب کچھ، وہی کھجور دیے، روٹی اور کچھ دودھ دیا پینے کے لیے، اور میں رات کو سو گیا اور صبح فجر کے لیے۔ وہ جو اللہ کا مہمان تھا اس نے کہا کہ میں اللہ کا مہمان تھا، اللہ نے نہ کھانے کو دیا، نہ روٹی دی، نہ دودھ، نہ بستر، بس میں پوری رات نہ صحیح طرح سے سو سکا، بے آرامی کے اندر رات گزری۔ فوراً رحمت پروردگار کو جلال آیا، کہ میرے حبیب میرے مہمان سے کہہ دیجئے اگر بھوک سے بہتر کوئی شے ہوتی تو اپنے مہمان کو میں وہی دیتا۔ آپ کے اور علی کے مہمان نے فجر پڑھی ہے، میرے مہمان نے تہجد بھی پڑھی ہے۔ توجہ فرمائیے جناب گرامی، جب انسان سجدے میں ہو تو بہت مقرب ہوتا ہے، جب بھوکا ہوتا ہے تو بہت مقرب ہوتا ہے۔ اسی لیے روزے کی حالت میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے عاشورہ پہ کہا روزہ نہ رکھنا لیکن فاقہ ضرور کرنا، کیونکہ صبر سکھاتا ہے۔ کربلا کو سمجھنے کے لیے صبر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب کمزوری نہیں کہوں گا کیونکہ معصوم میں کمزوری نہیں ہوتی، خاصہ کہوں گا، خاصہ جسے اسپیشلٹی بھی کہا جاتا ہے، ایک خصوصیت ہوتی ہے نا کسی کی۔ سید الشہداء کی خصوصیات میں لکھا گیا کہ آپ کو پیاس بہت زیادہ لگتی تھی۔ آپ نے سنا یہ روایت ہے کہ جناب سیدہ نے جناب رسول خدا سے کہا بابا یہ بچہ بہت عجیب ہے جو میرے بطن میں ہے، اکثر رات کو مجھے کہتا ہے یا امی انا عطشان، مادر گرامی میں بہت پیاسا ہوں۔ بابا جب میں پانی پی لیتی ہوں تو پھر مجھے آواز دے کے کہتا ہے مادر گرامی میں بہت غریب ہوں، یا امی انا غریب۔ بابا اکثر یہ بچہ مجھ سے کہتا ہے یا امی انا مظلوم، اماں میں بڑا مظلوم ہوں۔ بس یہ جملہ پیغمبر علیہ السلام نے سنا، رسول خدا رونے لگے، بہت روئے۔ پھر آپ نے بتایا کہ کیا کیا مصائب آئیں گے جناب سید الشہداء پہ۔ تو اب جناب سید الشہداء کی خصوصیات میں سے خصوصیت کیا ہے؟ پیاس بہت لگتی تھی۔ جناب سید الشہداء کو پیاس بہت زیادہ لگتی تھی، اور کربلا میں کیا ہوا؟ آپ کی پیاس کا امتحان ہوا، پیاسے کا امتحان ہوا نا۔ جناب سید الشہداء نے صبر کر کے دکھایا۔
روایت کے الفاظ ہیں جناب زینب کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ جناب زینب کو حیا بہت زیادہ آتے تھے. یہاں تک روایات میں ہے بی بی اپنے گھر کے صحن میں بھی نکلتی تھی نا تو پردہ کر کے باہر آتے تھے. بی بی اپنے ہی گھر میں بھی پردہ کیا کرتے تھے. روایت کے الفاظ ہیں امام سجاد کی خصوصیت یہ تھی کہ انہیں غیرت بہت زیادہ آتے تھے. بھئی جس کی جو خصوصیت کی اس کا وہی امتحان ہوا. امام حسین کی پیاس کا امتحان ہوا, جناب زینب کے پردے کا امتحان ہوا, امام سجاد کی غیرت کا امتحان ہوا. جب امام سجاد واپس آئے نا مدینے تو جب کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ پہ اتنے مصائب آئے, سب سے سخت مصائب کہاں پہ تھے؟ امام نے بلند آواز سے رو کے کہا الشام الشام الشام. کہا مولا کیوں, شام میں ایسا کیا تھا؟ کہ شرابی کا دربار تھا, علی کی بیٹیاں تھی, نامحرموں کا مجمع تھا, باغیوں کے نعرے تھے. بیویوں کا پردہ ویسا نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا. بس بھئی بیویوں بغیر چادروں کے علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں آ جائیں. روک کے ایک جملہ کہوں گا. بانیان مجالس نے کہا جناب زینب کے مصائب پڑھ دوں. مرحوم مرزائی شیرازی, مرحوم سید مرزا حسن شیرازی 100 برس پہلے بہت بڑے مرجع تھے نجف اشرف کے, تو ان کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی. انہوں نے ایک ذاکر کو دعوت دی. ذاکر نے پڑھتے پڑھتے جناب زینب کے مصائب یہ جملہ پڑھ دیا کہ علی کی بیٹی یزید کے دربار میں آ گئے. جب اس نے کہا نا ذاکر نے علی کی بیٹی یزید کے دربار میں آ گئی تو آقا نے فوراً آواز دی, کہا ذرا رک جا, ابھی آگے نہ مصائب پڑھنا. بڑی بلند آواز سے آقا رونے لگے. جب رونے لگے نا آقا, جب خاموش ہوئی اس نے دوبارہ دہرایا. فوراً ذاکر نے کہا علی کی بیٹی یزید کے دربار میں آ گئی. پھر آقا نے کہا رک جا, آگے نہ پڑھنا. جب تیسری مرتبہ اس نے پڑھا نا تو آقا روتے روتے بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے چہرے پہ پانی ڈالا. بہت دیر بعد ہوش آیا. جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا آقا کیا بات ہے؟ کہا تم نے سوچا نہیں علی کی بیٹی زینب کبریٰ یزید جیسے شرابی کے دربار میں کھڑی تھی؟ کہا میں سوچتا ہوں تو مجھ پہ غش طاری ہوتا ہے, میں سوچتا ہوں تو غش آتا ہے. امام سجاد کھڑے دیکھ رہے تھے. میں آپ سے ایک سوال کروں, رونے والوں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سنا ہے نا, دیکھا تو نہیں ہے. آپ نے سنا ہے تو ایسے رو رہے ہیں. اب سوچیں امام سجاد کیوں روتے تھے. امام نے آنکھوں سے دیکھا تھا. جب پوچھا نا امام باقر سے, امام سجاد سے, امام سجاد نے فرمایا 7 چیزیں مجھے شام کی بہت رلاتی ہیں. کہ مولا کون کون سی باتیں رلاتی ہیں؟ کہ جب مجمع عام میں لوگ پتھر مار رہے تھے, خواتین گرم پانی پھینک رہے تھے, کہ مجھے وہاں بٹھایا گیا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا تھا. کہ اور پھر ایک مرتبہ یزید سوال کرنے لگا یہ بی بی کون ہے, یہ بی بی کون ہے؟ جب وہ بیویوں کی طرف اشارے کرتا تھا میری غیرت برداشت نہیں کرتی تھی. جب ساری بیویاں جناب زینب کے پیچھے پناہ لیتی تھی, ہر بیوی جناب زینب کے پیچھے چھپتی تھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں ابھی 4 سے 5 منٹ آپ کو اور زحمت دوں گا, سنیں گے مصائب کو. جناب زینب کبریٰ کے مصائب بہت زیادہ ہیں, بس بھئی خلاصہ کر رہا ہوں. بی بی کو ایک مرتبہ رہائی ملی. جب رہائی ملی نا تو شرائط وہ رکھتا ہے جو جیتتا ہے.
جب ایک مرتبہ یزید نے دیکھا نا کہ سب مخالف ہو گئے، اس نے کہا انہیں آزاد کر دو، دمشق سے واپس مدینے بھیج دو۔ امام سجاد نے کہا ہماری 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے ہمیں 3 دن کے لیے یہاں ایک مکان دے دے تاکہ ہم رو لیں۔ بھئی آپ پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے رونے پہ، بیویوں پہ پابندی تھی، کوئی رونے نہیں دیتا تھا۔ میں مصائب پڑھ رہا ہوں تو آپ رو رہے ہیں، بیویوں کے سامنے کوئی مصائب نہیں پڑھ رہا تھا۔ جب بیویاں گھر میں بیٹھی نا تو سب زمین پہ بیٹھی تھی، ایک بیوی نے آواز دی واہ حسینہ، ساری بیویاں رونے لگی۔ جب خاموش ہوئی دوسری بیوی نے آواز دی واہ عباسا، پھر بیویاں رونے لگی۔ جب خاموش ہوئی ایک بیوی نے کہا واہ علی اکبرا، پھر بیویاں رونے لگی۔ ابھی خاموش نہیں ہوئی تھی، ایک اور بیوی نے کہا واہ علی اصغرا واہ قاسمہ۔ مولا نے کہا 3 شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں رونے کی اجازت دے دو۔ اچھا، اور دوسری شرط کیا؟ کہ جو ہمارے تبرکات لوٹے تھے وہ لوٹا دو، اور کہ جو شہداء کے سر تمہارے پاس ہیں شہداء کے سر واپس کر دو۔ اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، رہائی ملی، بیبیاں سب زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی، اتنے میں تبرکات واپس آنے لگے۔ پہلے تبرکات میں جو چیز واپس آئی وہ چادر تطہیر تھی۔ جیسے چادر واپس آئی جناب زینب نے کہا میری ماں کی چادر لوٹا دو۔ اتنے میں ایک آدمی 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں لے کے آیا۔ جیسی بالیاں واپس آئیں جناب رباب کھڑی ہو گئی کہ اللہ یہ بالیاں مجھے دے دو، یہ جس بچی کی بالیاں تھی وہ اب نہیں رہی۔ بی بی نے بالیوں کو واپس لیا۔ اتنے میں ایک آدمی ایک انگوٹھی لے کے آیا۔ جب وہ انگوٹھی لایا نا تو جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ امام سجاد نے کہا پھپھی اماں یہ انگوٹھی میرے بابا کی ہے۔ جب بجدل انگوٹھی اتار رہا تھا، انگوٹھی نہیں اتر رہی تھی، اس نے خنجر نکالا، بابا کی انگلی کو کاٹا۔ بس میں مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، اب پڑھا نہیں جا رہا مجھ سے، مختصر کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ تبرکات آ گئے، شہداء کے سر واپس آنے لگے۔ پہلا جو سر آیا نا وہ بڑا ننھا سا سر تھا۔ جناب رباب نے کہا لاؤ یہ سر مجھے دے دو۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی شہداء کے سر آتے رہے۔ اتنے میں ایک آدمی 2 سر لے کے آیا۔ جب وہ 2 سر لائے نا ساری بیویوں نے پلٹ کے جناب زینب کو دیکھا۔ بی بی نے سروں کو دیکھا پھر سر جھکا لیا۔ جو سر لے کے آیا تو اس نے سوال کیا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ کوئی بی بی نہیں بولتی۔ اس نے دوسری مرتبہ پوچھا، پھر کہا مجھے اتنا بتا دو کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہ گیا، کہا یہ 2 سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں۔ جناب فضہ نے کہا بی بی بیٹوں سے ودا تو کر لو۔ کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی جناب زینب کے مصائب کے آخری 2 جملے سن لیجئے۔ بی بی کو رہائی ملی، چلی بی بی شام سے، چہلم پہ دوبارہ کربلا پہنچی۔ کربلا سے دوبارہ جب چلی نا، بی بی ناقہ پہ سوار ہوئی تو بی بی کی نگاہ اپنے دونوں بیٹوں کی قبروں پہ پڑی ہے۔ بی بی نے آنکھیں بند کر کے کہا اولو محمد خدا حافظ۔ قبروں پہ نہیں گئی، کہیں دوسری بیویاں یہ نہ سوچے
اب تو زینب نے بھی صبر کو چھوڑ دیا. بی بی نے کہا نہیں میں صرف حسین پہ گریا کروں گی. بیٹوں کو خدا حافظ کا چلی گئی. جب مدینے پہنچی نا بی بی تو پہلے نانا کے روضے پہ گئی, پھر ماں کی قبر پہ گئی, لیکن بی بی نے بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. یہ صبر ہے جناب زینب کا. کربلا میں لاشوں پہ نہیں آئے, شام میں سر آئے واپس نہیں لیے, دوبارہ چہلوں پہ کربلا میں آئیں, بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئیں, نانا کے روضے پہ گئیں, بیٹوں کا کوئی شکوہ نہیں کیا, ماں کے روضے پہ گئیں, قبر پہ گئیں, بیٹوں کا کوئی گلہ نہیں کیا, پھر بھائی کے گھر گئیں, بیٹوں کا ذکر نہیں کیا. لیکن آخر ماں تھی, کب تک برداشت کرتی. ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے بلا بھیجا کہ سید سجاد اپنی پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائیں. جیسے ہی بی بی گھر جانے لگی سر پہ برقع رکھا, بی بی کے پاؤں لرزنے لگے, کلیجہ منہ کو آنے لگا, دل پھٹنے لگا. جیسے ہی گھر پہنچی بی بی نے 2 جانمازیں بچھی دیکھی, جانمازیں اٹھا کے سینے سے لگائی اور رو کے کہا آل محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا, میں جینا نہیں چاہتی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس میں مختصر سے دعا کرواؤں گا. جب آنکھوں میں آنسو ہونا تو دعا رد نہیں ہوتی. عجیب و غریب کیفیت ہے اس وقت. آئیں ایک واسطہ دوں گا پروردگارہ, واسطہ اس لہجے کا جب جناب زینب اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی گریا کر رہی تھی. ابھی رو ہی رہی تھی کہ جناب عبداللہ گھر میں آ گئے. نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب پہ کہ جناب عبداللہ پہچان نہیں سکے. تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب عبداللہ نے کہا جناب زینب سے بی بی کیوں آئی ہیں ہمارے گھر میں, میری زوجہ موجود نہیں ہے, آپ تشریف لے جائیے. جب کہا نا تشریف لے جائیے تو بی بی سے رہا نہ گیا. بی بی نے دونوں ہاتھ اٹھائے سر پہ رکھے اور کھڑی ہو گئی. کہا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں. عبداللہ ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے. عبداللہ اونو محمد مارے گئے. نہ جانے کیا دیکھا جناب عبداللہ نے, جناب عبداللہ زمین پہ گر گئے, پھر کھڑے ہوئے, پھر گر گئے. جب دوسری مرتبہ گرے نا تو جناب زینب نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے؟ ہاتھ دونوں سر پہ تھے. کہا عبداللہ کیا بات ہے, بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہوئی؟ جناب عبداللہ نے کہا زینب وہ دونوں حسین پہ قربان, میں ہوتا میں بھی حسین پہ قربان ہو جاتا. زینب میرے ایک سوال کا جواب دو. کہا کیا سوال ہے عبداللہ؟ کہا زینب یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہیں؟ جناب زینب نے کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں, شرابی کا دربار, کوفہ و شام کے بازار. پروردگارہ واسطہ جناب زینب کے مصائب کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, داعش کو غارت فرما, مؤمنین کی حفاظت فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, خصوصاً شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما. جتنے مومنین بے اولاد ہیں جناب زینب کی اجڑی گود کا واسطہ ان سب کو اولاد عنایت فرما, مقروضوں کے قرضے ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند نے کسی کو رد نہ فرما. نہ جانے لوگ تیری بارگاہ میں کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہوں گے. پروردگارہ جناب زینب کی اسیری کا واسطہ کسی کو نا امید نہ لوٹا. پروردگارہ آخری واسطہ کہہ رہا ہوں, اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے, جو دعا مانگیں گے رد نہیں ہوگی. پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب بی بی چہلم پہ کربلا پہنچی, رو کے کہا کہ بھائیا میں جب بھی آپ سے ملنے آتی تھی آپ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے تھے. بھائیا میں شام سے لٹ کے آئے ہوں,
بھیا میرے پاؤں بڑے زخمی ہیں، حسین مجھے گلے لگا لو۔ جب بی بی بیان کر رہی تھی امام سجاد تڑپ کے رو رہے تھے، پروردگارہ بی بی کے ان جملوں کا واسطہ کسی کو رد نہ فرما، ہم سب کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ جن ماؤں نے کسی بھی طرح سے مجھ سے التماس سے دعا کی ہے، بچوں کی طرف سے جو ان کی پریشانیاں ہیں دور فرما، خصوصاً وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارہ مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین